نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اپنی پوری برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جاتا جا رہا ہے، اور اب یہ وہ عشرہ شروع ہو چکا ہے کہ جس میں ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اسی عشرے میں تلاش کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بیان کریں گے، جس کی فضیلت میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامی یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں، اور یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی کی رات ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت بدنصیب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور یہ طاق راتیں 21 کی، 23 کی، 25 کی، 27 کی اور 29 کی راتیں ہیں۔ شب قدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا اور بڑا کرم فرمانے والا ہے، اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے،
بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خصوصیت سے کرتے ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں، اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی تاک راتوں میں اس دعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔